السلام علیکم، ہل اسٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2024 کے الیکشن کی گیما گیمی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام صوبائی اسمبلی پنجاب کے نامزد امیدوار حلقہ PP 17 سے محمد اسلام خان صاحب۔ جانتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے، الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت پڑی؟ مجھے جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ اور کرپشن فری پاکستان کی جو مہم مولانا فضل الرحمان نے شروع کی تھی، میں اس کے عقیدے کے اوپر مجھے بھی یہ شوق ہوا کہ میں ان کے ساتھ مل کر یہ کام کروں، اور یہ میری پہلی کوشش ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کر اس شانہ بشانہ اس تنظیم میں شامل ہو کر کوئی اس میں مدد کر سکوں۔ اسلام خان صاحب، آپ کے مد مقابل کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں؟ میرے مقابل مسلم لیگ نون کے راجہ حنیف صاحب ہیں، فیاض الحسن چوہان تھے، وہ میرا خیال ہے بیٹھ گئے ہیں، اور راجہ راشد حفیظ صاحب ہیں جو PTI سے ہیں، تو ایک راجہ عبد الکریم صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی سے ہیں، باقی کچھ آزاد ہیں۔ بڑے کینڈیڈیٹ آپ کے مقابلے میں، تو کیا کس حد تک آپ کو اپنی کامیابی نظر آتی ہے؟ مجھے اپنی کامیابی اس حساب سے نظر آتی ہے کہ وہ جو میرے مد مقابل مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں راجہ حنیف صاحب، کافی عرصے سے ہم ہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ ہم اپنے علاقے سے، ہم خود یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا اپنا بھی ایک تعلق ہے، ہمارا اپنا ایک القاء باب ہے، ہماری اپنی ایک برادری ہے، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں کے ساتھ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ میاں کے فضل و کرم سے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں اس حلقے کے اہم مسائل کون سے؟ اس حلقے کے جو مسائل ہیں، سب سے زیادہ تو یہاں پر جو ہے یہ روڈ کے مسائل ہیں، گلیوں کے مسائل ہیں، بجلی اکثر بہت جاتی ہے اس کے مسائل ہیں، یہ زیادہ سے 3-4 ایسے مسائل ہیں جو لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ مسائل ہمارے حل ہوں، اور یہ مسائل لازمی بات ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے یہ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کیے جاتے ہیں، تو جو یہاں کے علماء حضرات ہیں ان کا زیادہ انٹریکشن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہیں ہوتا، چونکہ میرا یہ ایک پرانا ایز اے سابقہ سرکاری افسر لوگوں کے ساتھ یہ ایک رکھ رکھاؤ ہے، ان کے ساتھ تعلق داری ہے، اور اسی رجیم سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں یہ بیٹر طریقے سے ان کے مسائل کو۔ آپ الیکشن لڑیں کبھی؟ نہیں، میں پہلے الیکشن نہیں لڑا، لیکن میں اپنے ادارے میں اپنی ایسوسیشنز کے چیئرمین رہا ہوں، فیڈریشنز کا چیئرمین رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے لوگوں کی وہاں پر جتنی خدمت کر سکتا تھا میں نے کی۔ سر، آپ دنیا دار نظر آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا قائد چننا، جمعیت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا تھا، اور میں ان کے خیالات سے کافی عرصہ تک متاثر رہا، لیکن یہ کہ دنیا داری، آپ نے جو کہا کہ دنیا دار آدمی ہوں، افسر آدمی تھا، تو وہ لازمی بات ہے کہ اپنی دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے اور اس سسٹم میں بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن آفٹر ریٹائرمنٹ اب میں نے یہ جب دیکھا ہے کہ اب زندگی کے جو لمحات ہیں وہ اسی تناظر میں جا رہے ہیں، تو مولانا صاحب کے ساتھ مل کر ان کی جو فکر کی باتیں ہیں وہ اس کو ہم کسی طریقے سے آگے پہنچا سکیں۔ سمجھ رہے ہیں ملک کی معیشت جس دانے پہ کھڑی ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے جو اس دلدل سے اس ملک کو نکال سکتا ہے، ملک کی معیشت بہتر کر سکتا ہے، ایسا کون سا لیڈر ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو بھی ہمارے لیڈر حضرات ہیں یہ تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ کہنا کہ یہ جتنے بھی لیڈر حضرات کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور میں یہ کر دوں گا، میں آؤں گا یہ کر دوں، کوئی کچھ نہیں ابھی تک کر سکتا، جب تک ہم ایز اے معاشرتی طور پر ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا، ہر آدمی اپنے آپ کو مینیج نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس معیشت کے اوپر تمام مگرمچھ بیٹھے ہیں جو سارے اس بزنس میں انوالو ہیں، تو اس لیے یہ سارے باتیں کرتے ہیں، یہ کرنا بڑا مشکل کام۔ کیا سمجھ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اگر یہ کرپشن سے فری ایٹماسفیئر کریٹ کر سکیں، اور اب ان کی جماعت کے پاس اتنا مینڈیٹ ہو تو وہ اس چیز کو انفورس کر سکتے ہیں، دوسری اگر پارٹیز کے ساتھ مل کر ان کو فورس کر کے اس چیز کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ لگ رہا ہے اس لیے کہ اگر میجارٹی ہو تو، اس لیے کہ وہاں پر یہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں ملا ہوں، یہ جو علماء اکرام ہیں، ان کی بھی ایک محدود قسم کی لمیٹیشنز ہیں، جب ان کو بھی یہ معیشت کے بارے میں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر
اور جو مجھ سے ملکی در پر حالات درپیش ہیں اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اس سے مولانا فضل الرحمان ان میں سے اور ان میں سے 2-3 ایسے ان کے علماء ہیں جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور میں اپنے ورکروں کو، چاہنے والوں کو، کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ مجھے کامیاب کریں گے تو جمعیت علماء اسلام کو ایک نئے پیرائے پر ڈالنے کی کوشش کروں گا. جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار حلقہ پی پی سے 17 سے محمد اسلام خان صاحب. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت آبادی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.